یہ دیکھیے جی، یہ سارے راستے بند کیے ہوئے ہیں. اب یہ سب آپ کے سامنے دیکھیں، یہ راستے بند کیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے آپ جا نہیں سکتے، یہاں سے جا سکتے ہیں. یہ راستہ یہ آپ سب دیکھیں، مخصوص راستے دیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے صرف آپ کے لیے وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہو. یعنی آپ احرام میں ہیں تو آپ مطف میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس احرام باندھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ تمام راستے مختلف جگہوں پہ انہوں نے کارڈن آف کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ بند ہیں. صرف یہاں سے آپ دیکھیں گے، یہاں سے یہ صرف جو احرام کی حالت میں ہے نا وہی لوگ جائیں گے. یہاں سے یوں گھوم کے جانا ہے انہوں نے، یہ راستہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. یہاں سے صرف یہ احرام، جو بغیر احرام کے ان کو وہاں نہیں جانے دینا ہے. یہ جو اس وقت آپ کے سامنے مناظر ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، صرف احرام کے ساتھ. اب احرام آپ نے نہیں باندھا، آپ نے عمرہ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مطف میں نہیں جا سکتے ہیں. اب یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہو جاتی ہے. ہر آدمی ہر روز تو عمرہ ادا نہیں کرے گا، لیکن طواف تو وہ دن میں 5 مرتبہ بھی کرے گا، 10 بار بھی کرے گا. روزانہ ایک تو کم از کم ضرور کرے گا. لیکن اس کے لیے آپ پھر جھوٹ بولیں اور احرام باندھیں. بغیر احرام کے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہے صرف احرام والے لوگ یہاں جا رہے ہیں اور ان کو ہی وہاں سے جانے کی اجازت ہوگی. کوئی دوسرا شخص یہاں سے نہیں جا سکتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ سپاہی گھوم رہے ہوں گے، روکیں گے. کوئی اگر آ بھی گیا تو اس کو واپس کریں گے، چاہے وہ اندر سے واپس کرنا پڑے. آگے بھی جو ہے وہ دروازے پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے. کوئی بھی حاجی اگر جائے گا ایسے ہی، دیکھیں یہ جو سادے کپڑے میں جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھیے گا ان کو روکیں گے. یہ دیکھیں، یہ جو لوگ ان کو واپس کر رہے ہیں، دیکھیں جی وہ منع کر رہا ہے سپاہی، ہاتھ سے کہہ رہے نہیں اور گھوم سے. دیکھو یہ واپس آ گیا. یہ جو بھائی جا رہے ہیں آپ نے دیکھا نا، یہ ان کو وہاں سے واپس کیا کہ نہیں جی یہاں سے. یہ دیکھیں یہ بھی بھائی کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی واپس کریں گے. کوئی یعنی کہ صرف یہ دیکھیں وہ بتا رہا ہے کہ صرف آپ یہاں سے جو احرام وغیرہ یہ دیکھو نکالا ہے. یہ دیکھیں واپس جا رہے ہیں بھائی. یہ پھر اس کے بعد اتنا سارا دیکھیں گے، سارا راستہ آپ کو پیدل چلتے ہوئے جانا ہے. یہاں آنا ہے، یہاں پر بھی یہ بند ہے. یہاں سے صرف آنے کا راستہ ہے. اس کے بعد آپ اتنا یوں چلتے ہوئے ادھر جائیں تو جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا کہ راستے بند کیے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ تمام راستے یوں انہوں نے بند کیے ہیں. پھر یہ دیکھیں جگہ جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. اب حاجی جو اتنی دور سے آیا ہے، وہ کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، تو ویل چیئر کے ساتھ بھی وہ مطف میں نہیں جا سکتا ہے. یہ جو کنڈیشن ہے یہ بڑی جو نا حاجیوں کے لیے تکلیف دہ ہے. سب آدمی صحت مند نہیں ہے، سب نوجوان نہیں ہیں، تو کمزور بھی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں. اتنا جو گھوم کے جانا پڑے گا تو آخر آدمی تھک جائے گا. پھر مطف میں آپ نہیں جا سکتے ہیں، ویل چیئر کے ساتھ آپ مطف میں نہیں جا سکتے ہیں. وہ اس کے لیے آپ کو یہ اتنی یہ جو چاڑی آپ کو نظر آئے گی، یہ یہاں سے یہ نیچے سے یہ چاڑی ہے، یہ پوری ہے. آپ کو چڑھ کے اوپر یہ پہلی منزل پہ آپ کو جانا ہے. جب آپ جائیں گے تو یہ پہلی منزل کے اوپر، یہاں پر بھی صرف آپ نے طواف کرنا ہے، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہیں پر بھی. اندر جو ہے نا آپ جائیں گے تو آپ کو ادھر سے بھاگو، ادھر جاؤ، ادھر سے اٹھو، ادھر جاؤ. یہ سب اسی طرح اندر بھی جو ہے نا وہ یوں نہیں کہ آپ کہیں جا کر بیٹھ گئے روزہ آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھنے کی بھی پرمیشن نہیں ہوگی ان کی طرف سے. اب یہ جو سامنے آپ گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے باب عبدالعزیز. یہاں سے باہر اگر ہم کھڑے ہو جائیں نا تو کھڑے ہو کر پھر بھی ہم جو ہے نا خانہ کعبہ کو یہاں سے دیدار کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں سے. یہ وہ علاقہ ہے یہ کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئے گا بیت اللہ شریف یہ یہاں پر. لیکن یہاں پہ جو لوگ کھڑے نا اب یہ سپاہی آئے گا اور ان کو کہے گا یہاں سے ہٹو. ان کو یہاں کھڑے ہو کر بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہٹائیں گے کہ یہاں سے نکلیں، یہاں مت کھڑے رہیں. اب آدمی جائے تو جائیں کہاں، آئے کیوں ہیں یہاں پر؟ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کرنے، اس کو چومنے،
ग़िलाफ़ काबा को चूमने, हजर अस्वद को चूमने और जो हतीम के अंदर जाके नमाज़ पढ़ने का। अब जब आपकी इतनी पाबंदियाँ होंगी तो फिर हज्जाज कराम या बुज़ुर्ग जो हैं वो कैसे अंदर जाएं? हर रोज़ तो एहराम नहीं बांधा जा सकता, और फिर वहाँ पर अंदर भी सख्तियाँ और पाबंदियाँ हैं कि जी वहाँ पर आप हतीम में नहीं जा सकते हैं, उसका गेट बंद होता है, दरवाज़ा बंद करके सिपाही खड़े होते हैं, नहीं जाने देना है। यानी चारों तरफ आप देखेंगे तो एक कॉर्डन ऑफ किया होगा, बंद किया होगा। आप देखिए कितने कितने एरिया जो है वो अभी अगर धूप है, इसके बाद ये सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। अब आप बताएं कि कहीं भी जाना है तो एक रास्ते से दूसरे अभी इतना सारा आपको घूम के जाना पड़ेगा। ये यहाँ से आप जाएंगे तो फिर यहाँ से होते हुए ये दूसरा, यहाँ से फिर आपको इतना चलना है, तकरीबन जो है ना वो आधे किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता है जो आपको सिर्फ घूम के आना है। अब ये चारों तरफ बंद है, ये आप देख रहे हैं चारों तरफ इन्होंने बंद किए हुए हैं रास्ते। ये देखिए अब न जाने इनकी अपनी क्या मजबूरियां हैं, क्या मकासद हैं, क्या डिसिप्लिन है, हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन तकलीफ़ का जो है ना वो बहुत रही है चलने में। बहुत जगह रास्ते बंद, एक जगह जाओ तो फिर उसके बाद 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर तक आप पैदल चलते हुए जाओ तब जाकर आप कहीं जा सकते हैं। अंदर जाकर नमाज़ पढ़ना बहुत मुश्किल है। या तो ये भी हरम मदीने पाक की तरह टाइम मुकर्रर कर दें नुज़दत पे कि भाई जो आप टाइम लेकर आएँ, ताकि रोज़ाना भाई आप मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, ईशा की पढ़ेंगे, तो पता हो तो आदमी उस वक्त जाए। अब यहाँ जा कर परेशानियाँ उठाते हैं और फिर जाने नहीं दिया जाता। ये सिर्फ आप लोगों की मालूमात के लिए बनाई गई है कि यहाँ पे ये दुश्वारियाँ हैं। किसी मुझ जैसे उम्र के जो 50 साल से ऊपर के जो भी हैं उन्हें अकेला मत भेजिएगा, क्योंकि अकेला जो है ना वो उनके लिए ये सफ़र बहुत दुश्वार हो गया है। पहले हम अकेले आ जाया करते थे और मताफ़ में जाकर तवाफ़ करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उम्रा करते थे। अब आपको जो है ना साथी की मदद की तमाम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए बराए करम आप इसका ख्याल कीजिए। अपने बुज़ुर्गों को परेशान होने के लिए अकेला ना भेजें। आइए ज़रूर, अल्लाह ताला आपका हम सब का मददगार होगा, मदद रहेगी, हिम्मत मिलेगी, उम्रा भी अदा होगा, तवाफ़ भी होगा। लेकिन ये कि इसके लिए मुआविन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। बस ये ध्यान रखिए कि जो तवाफ़ के लिए व्हील चेयर वाले हज़रात मुतफ़ में नहीं जा सकते हैं किसी भी कीमत पर। अस्सलाम वालेकुम।